السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے سن لیا ہے اور انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو قرآن ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اب ہم اس ایک رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارا رب بہت بڑی شان کا مالک ہے، اس کے پاس نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ ہمارے میں سے بعض یہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر باتیں بڑھا چڑھا کر، ہمارا تو گمان یہ ہو گیا کہ بہت سارے انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے ہیں۔ سورۃ الجن۔ اس سورۃ الجن پر، اس کے شان نزول پر تھوڑی سی بات سے قبل یعنی کل آ چکی ہے کہ یہ آیات کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ وہ جو جنات کا واقعہ کہ ان کو آسمان پر جانے سے اللہ نے روک دیا اور وہ زمین پر وہ کسی واقعے کی تلاش میں نکلے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت تہامہ حجاز مقدس کی طرف بھی آیا اور ایک باغ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے سن کر انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر آسمان میں ہمارے لیے جانے سے روک لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کیے بغیر وہاں سے واپس چلے گئے اور جا کر اپنی قوم کے پاس وہ باتیں عرض کی جو باتیں اللہ پاک نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے کہ بے شک ہم ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں جو ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، لہذا اس قرآن پر، آسمانی کلام پر، اور وہ آسمانی کلام جس پر نازل ہوا ہے اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ پہلے ہم اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اب ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وہ رب اتنی بڑی شان کا مالک ہے اکیلا کہ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ لوگ اللہ کے تعلق سے اولاد ٹھہراتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے ان تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، بہت سارے انسان اور جنات اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ پچھلی کل کی باتوں کا خلاصہ، چونکہ اس میں کچھ باتیں اور باقی رہ گئی تھی، اسی لیے اسی عنوان کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ چنانچہ چونکہ یہ سورت ہے سورۃ الجن، تو جنات کے تعلق سے جو بھی باتیں ممکن ہو عرض اس لیے کر دی جاتی ہے کہ عام طور پر بیان میں، تقریر میں، ممبر و محراب سے اس تعلق سے باتیں بہت کم ہوتی ہے۔ جنات کہتے ہیں کس کو؟ جن کہتے ہیں ہوا الجسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ ایک نورانی جسم ہے۔ نور نظر آتا ہے؟ نور نظر نہیں آئے گا، نور کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک ایسی نورانی شکل ہے جس شکل کو اللہ نے مختلف شکلیں بنانے اور اختیار کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ وَجِسْمٌ نُورِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، ایسا نوری جسم ہے جو جسم مختلف شکلوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔
جنات دیکھتے ہیں نا، کبھی سانپ بن جاتا ہے، کبھی بلی بن جاتی ہے، کبھی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی وہ اپنی شکل میں رہتا ہے. تو بہت ساری شکلیں اللہ پاک نے اختیار کرنے کا، ان کو بدلنے کا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. بہرحال علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے ایک بہت بڑے مورخ اور محدث گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جنات کا. کہتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، حرم میں تھے، تو دیکھا کہ مطاف میں ایک شخص نماز ادا کر رہے ہیں. ان کے اوپر ایک اونی جبہ ہے، جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور بڑے اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ، بڑی تعدیل ارکان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا رہا کہ کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے بندہ. حرم میں خانہ کعبہ سامنے ہے، مطاف میں نماز پڑھ رہا ہے. تو میں انتظار کیا، انہوں نے سلام پھیرا، تو سلام کے بعد میں ان سے ملنے گیا. میں ان سے ملا، سلام مصافحہ کیا، تو میں بڑی رشک کی نگاہ سے مسکراتے ہوئے خوشی کے انداز میں دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے، چونکہ دنیا کے بزرگان وہاں جمع ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی میری ملاقات ہو گئی، چہرے سے، شکل سے پتہ چل رہا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ میرے طرف اتنی تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے تعجب سے دیکھ رہا ہوں، اس جبے میں آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور میرا جی چاہا کہ میں آپ سے ملوں. تو کہنے لگے کہ میرے جبے کبے پر آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جبہ میرے جسم پر 700 سال سے ہے. کتنے سال سے؟ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے باضابطہ اس آیت کی تفسیر میں. 700 سال سے یہ جبہ میرے جسم پر ہے، اور اسی جبے کو پہن کر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور اسی جبے کو پہن کر میں نے حضور پاک علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے. اور یاد رہے، میں ان 9 جنات میں سے ہوں جو نصیبین سے آئے تھے کسی واقعے کے تلاش میں، اور بطن نخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کا قرآن سن کر ایمان لائے تھے. میں انہی میں سے ایک ہوں. وہ 9 افراد تھے جو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے. کہنے گے اور میں ان 9 میں سے ایک ہوں. نصیبین کے جنات. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے کوئی پتھر تلاش کرو، مٹی کا ڈھیلا، تاکہ میں استنجا کروں. اس زمانے میں اس کا رواج تھا. پانی دوسرے نمبر پر استعمال کرتے تھے، پہلے پتھر ڈھیلا استعمال کرتے تھے. بہرحال اس کی بھی ایک الگ تاریخ ہے. تو نبی فرمایا کہ میرے لیے کوئی پتھر یا ڈھیلا تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں. لیکن یاد رکھنا وہ ہریرہ، ہڈی یا لید، گوبر، یہ دونوں میں سے کچھ ملے تو مت لانا. یہ دونوں میں سے کچھ ملے تو مت لانا. چنانچہ میں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہڈی اور لید لانے سے باضابطہ منع کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نصیبین کی جنات کا ایک وفد میرے پاس آیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ لوگ ڈبل آئے تھے. پہلی بار تو سن کر چلے گئے تھے، اس مرتبہ ڈبل آئے. کہنے لگے نصیبین کا وفد، ایک جماعت، ایک وفد میرے پاس آیا، اور انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی، کھانے کے لیے خوراک مانگی. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہڈی اور لید کو ان کے لیے خوراک بنا دے. ہڈی اور لید کو خوراک بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہڈیاں جو ہم کھا کر چوس کر پھینک دیتے ہیں، اس پر اللہ پاک ان کے لیے گوشت چڑھا دیتا ہے. جہاں بھی گزرتے ہوئے اگر ہڈی دکھی تو اس پر گوشت چڑھ جاتا ہے. لید اور گوبر کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہے. جہاں لید اور گوبر ہے، جنات کے جانور اگر ادھر سے گزرتے ہیں تو اس پہ گھاس اگ جاتا ہے، پھر اس کے جانور کھا لیتے ہیں. تو نبی نے فرمایا اس لیے ہڈی اور
گوبر لے کے مت آنا، یہ نصیبین کے جنات کا وفد جو آیا تھا میرے پاس، انہوں نے خوراک یعنی روزی کے تعلق سے سوال کیا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی، تو ان کے لیے روزی کا اللہ نے یہی سسٹم بنایا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ، ایک کتاب ہے بڑی تاریخ کی، احکام المرجان فی احکام الجان کتاب کا نام ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت نقل کی گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک سانپ آیا اور آ کر یوں اٹھ کر نبی کے کان میں کچھ کہا اور پھر چلا گیا۔ ہم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم بالکل ہمارے ذہن و مزاج کے خلاف یہ واقعہ ہے، سانپ آئے کان کے طرف متوجہ ہو، اوپر فنکار اٹھا کر پھر کچھ کہے چلا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، وہ ایک جن تھا، وہ میرے پاس آیا تھا درخواست کرنے کے لیے کہ نبی جی آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیں کہ وہ ہڈی اور لید سے استنجا نہ کریں، اس لیے کہ اس میں ہماری خوراک ہے، اس میں ہماری خوراک ہے، آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیں۔ تو یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکلیں اختیار کرنے کا جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ احادیث معتبرہ سے، یعنی معتبر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس 6 مرتبہ وفود یعنی جماعت کی شکل میں جنات نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے ہیں احکام سیکھنے کے لیے، احکام سیکھنے کے لیے اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، کچھ سوالات کرنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام سب کے نبی ہیں، مگر 2 مخلوق کا نام قرآن میں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی طرف پیغام کون لے کے آئے؟ حضور پاک علیہ السلام۔ تو جنات کی طرف کون لے کے آئیں گے؟ وہی حضور پاک علیہ السلام۔ ان دونوں کا نام لیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی کئی روایتیں ہیں، میں رات سے ذرا اس عنوان کو پڑھنا شروع کیا، بہت ساری روایتیں اور بھی دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام ساتھ میں لے کے نکلے رات کو، تو مدینے کی آبادی سے تھوڑا باہر چلے گئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ آپ یہاں رکو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ آپ رکو۔ آپ نے ایک لکڑی لی اور چاروں طرف سے ایک دائرہ کھینچ دیا، گھما دیا گول، فرمایا اس کے اندر ہی رہنا، جب تک میں نہ آؤں اس کے باہر نہیں نکلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، نبی پاک علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور چلے گئے کہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، یعنی تھوڑا جھاڑ درخت وغیرہ کا بھی ایریا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے۔ میں دیر تک انتظار کرتا رہا، دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تب میری جان میں جان آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے عبداللہ کچھ ہوا تو نہیں تم کو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آواز آ رہی تھی، لڑائی جھگڑے کی خوب آواز آ رہی تو میں تو ڈر گیا۔ کہنے لگے اصل میں وہی تھا، جناتوں کے آپس میں جھگڑے ہو گئے تھے، ان کے درمیان مجھے فیصلے کے لیے جانا تھا، اللہ کا شکر ہے نبی فرماتے ہیں کہ میرے فیصلے کو انہوں نے مان لیا اور ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ پھر فرمایا ابن مسعود اگر اس دائرے کے باہر سے آپ نکلتے تو جنات آپ کو اچک لیتا، جنات آپ کو اچک لیتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی اور کئی روایتیں منقول ہے۔ اب ہم کچھ ایسی روایتیں نقل کرتے ہیں جو اپنی ہیں جنات کے تعلق سے۔ وہ کیسی روایت ہے؟ ہمارا اپنا تجربہ ہے، ہم بتا رہے ہیں۔ ہمارا گاؤں بنگال ہے، میری امی بڑی عبادت گزار، رات کو کب سوتی ہے اور کب جاتی ہے، لیٹ سونا سب سے پہلے اٹھنا، ہم سب کو پتہ نہیں چلتا ہے کب سوئی اور ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے کون اٹھے۔ بہرحال ہمارے یہاں نماز کا بڑا ماحول ہے، ہم لوگ 6 بھائی، ایک فیملی، جوائنٹ فیملی رہتے ہیں، سب کی شادی ہے، سب کے بچے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے۔ ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹانا فجر سے پہلے امی کا کام، کوئی اٹھے نہ اٹھے بعد میں، لیکن دروازہ سب کے کھٹکھٹائیں گے، جب تک کڑی نہیں کھولیں گے اندر سے تب تک دروازہ کھٹکھٹائیں۔
کئی مرتبہ میری امی نے مجھ سے ایک شکایت کی، ہمارے یہاں کچن، وہ جو ادھر کا کچن ہے وہ چولہا گھر ہوتا ہے، دیہات کا چولہا ہوتا ہے، لکڑی سے کھانا آج بھی بنتا ہے ہمارے یہاں. تو چولہے میں دیکھا کہ تازہ آگ ہے، اور وہ آگ کون سا؟ گھاس کی آگ. لکڑی کی آگ تو دیر سے رہے نا، 15-20 منٹ، آدھا 1 گھنٹے تک. گھاس کی آگ 2 سے 3 منٹ رہتی ہے، پھر بجھ جاتی ہے، اتنی نرم ہوتی ہے اس کی آگ. تو میری امی نے کئی مرتبہ کی کہ ہمارے چولہے میں تازہ آگ دکھتی ہے کب؟ فجر سے پہلے. میری امی پہلے اٹھتی ہے اور سب ادھر ادھر بوڑھی سب کو سب دیکھنا، ساری چیزوں پر دھیان رکھنا. تو میں اس پر دھیان نہیں دیا. ایک مرتبہ میری امی نے یہ کہا، دروازہ کھٹکھٹا، میں نکلا، ادھر جلدی آؤ، جلدی سے آؤ، چونکہ 1-2 منٹ کا ہی مسئلہ رہتا ہے. وہ چولہے میں جا کے دیکھا تو ایک دم گھاس کی تازہ آگ ہے. میری امی کہہ رہی ہے میں کب سے اٹھی ہوں، ابھی کسی کا دروازہ نہیں کھلا ہے، کوئی بھی نہیں اٹھی ہے ابھی. یہ تازہ آگ کیسے ہے؟ میں تو نظر سے دیکھ لیا، لیکن مجھے حیرت ہوئی اس پر کہ آج تو میں نظر سے دیکھ لیا، پہلے تو خالی سنتا تھا. عجیب اتفاق، ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابھی ادھر ہی رہتے ہیں، پہلے اسفار کرتے تھے، بزرگ ہیں. ان کے یہاں ایک صاحب کو لے کے گئے، طبیعت خراب تھی، دعا پانی کرنے کے لیے لے کے گئے ان کو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حاضرات کرتے ہیں، تو حاضرات کرتے ہیں تو وہ جنات حاضر کرتے ہیں. نہیں معلوم اس کی کیا حقیقت ہے، زیادہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں دیکھا ہوں پورا تعلقہ مچا دیتے ہیں پورے گھر میں، اتنے حاضرات ہوتے ہیں، اس کو ادھر باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، اس کو 4 آدمی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. یہ منظر دیکھا ہے. انہوں نے حاضرات کیے بڑے اچھے پاکیزہ ماحول میں، بزرگ آدمی. تو 2 شخص آئے، ان کے حاضرات میں 2 جنات آئے. کہنے لگا آپ لوگ کون ہیں؟ چونکہ ان کے عمل کے خلاف، وہ عمل کے ذریعے جس جنات کو بلائیں گے وہی آئے گا، ایسا کہتے ہیں. تو انہوں نے نام پوچھا، آپ دونوں کے نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں احسان اور دوسرے کا نام محسن. تو کہنے لگے آپ لوگ کون ہیں؟ پھر اصل میں جو مفتی صاحب آئے ہیں نا، ہم لوگ ان کے ساتھ آئے. کون سا؟ میرے بارے میں نا، میں مفتی ابوالکلام آئے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ آئے. بولے کہاں سے آئے؟ ہم لوگ بمبئی میں ساتھ میں رہتے ہیں مفتی صاحب کے. کیسے آئے؟ بولے گاؤں میں آئے، ٹرین سے آئے، ہم لوگ بھی ٹرین سے آ گئے. اچھا، اس سے پہلے میری امی کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ چولہے کے آگ کا، میں حضرت سے جا کے پہلے بول چکا تھا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے. وہ کہنے لگے نہیں ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے. ایسا کیوں؟ تو حضرت نے لگائے ہاتھوں ان سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ دونوں کہ مفتی صاحب کے گھر میں فجر سے پہلے چولہے میں آگ رہتی ہے تازہ؟ تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہاں ہم لوگ چائے بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارے طرف ہوا پانی کا زمانہ ہے، ذرا آگ لگ جاتی ہے، دیکھو یہ پھوس کے مکانات ہوتے ہیں تو ہوا سے آگ نکل جاتی ہے، تو جب بھی اس طرح کرو تو فوراً بجھا دیا کرو. تو بولے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے. اس کے بعد سے وہ چولہے میں آگ نہیں دکھتی ہے. کتنے واقعہ؟ ایک واقعہ ہو گیا. ایک دوسرا واقعہ اور ہے، ایک صاحب ادھر کے ہی ہیں، وہ بھی عامل ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آیا. تو میں اسے نماز پڑھا کے نکل رہا تھا، صحن میں اثر میں غالباً مجھے پکڑ کے کہنے لگے کہ صاحب آپ کے پاس کوئی جنات رہتے کیا؟ میں نے کہا میں نے عملیات میں کرتا نہیں، یا اس طرح مجھے کوئی علم نہیں کہ میرے قبضے میں کوئی ہے. کہنے لگے اصل میں 2 جنات آئے تھے ہمارے حضرات میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم شکا مولانا مسجد میں مفتی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی عمل نہیں کیا، نہ کوئی عمل کرتا ہوں، مجھے اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے الحمدللہ. بہرحال ایک یہ پتہ چلا. ایک مرتبہ میں یہ دیکھا، ابھی پچھلے سال ایک صاحب اوپر آئے اور 1.5 دن تقریباً رہے. ایک دم کالے سے، پتلے سے، لمبے سے، داڑھی ہے، کرتا پاجامہ، ٹوپی ہے، بڑے نیک ہے، چہرہ گرچہ کالا ہے لیکن نورانی چہرہ ہے، بزرگ شکل کا، نوجوان لڑکا 18-20 سال کا. 1.5 دن اوپر رہا. میں کچھ کھانے کے لیے پوچھوں، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بندہ کوئی انسان لگ نہیں رہا ہے. ایک دم مہذب انداز میں کلام کرنا. جو ہی میں آ کے بیٹھوں اپنی جگہ پہ، اوپر جہاں میں تفسیر پڑھتا ہوں، وہ فوراً آئے گا، سلام مصافحہ، 1 سے 1.5 منٹ بیٹھیں گے، بغیر پوچھ کے آئیں گے، بغیر پوچھ کے چلے جائیں گے، اچانک اٹھ کے چلے جائیں گے. میں دیکھتے رہتا تھا. کھانے کو پوچھو، پینے کو پوچھو تو کچھ ضرورت نہیں. کہنے لگا الحمدللہ سب ہے میرے پاس، میں اس لیے نہیں آیا آپ کے پاس کہ کچھ میں مانگوں آپ کے پاس، بس آیا ملنے، سلام مصافحہ کر کے. آج تک وہ بندہ نظر نہیں آیا، آج تک وہ بندہ نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ ایک بات اور پیش آئی. ایک مرتبہ میں اوپر سویا تھا،
اس وقت ہمارے مصعب نہیں تھے، میں ہی روم میں سوتا تھا. فجر سے پہلے، اذان سے پہلے میں اٹھ گیا تو میں چلا گیا فارغ ہونے کے لیے، دروازے کی کڑی لگا کے میں فارغ ہونے چلا گیا. فارغ، میں لنگی بنیان میں تھا، میں فارغ ہو کے آیا تو اندر سے کڑی بند ہے. اب پریشانی، کرتا بھی اندر ہے، نماز پڑھانی ہے فجر، اور اذان کا وقت ایک دم بالکل قریب ہو چکا ہے. دیر تک کھٹکھٹا رہا ہوں، کھل نہیں رہا ہے. تو میں نے آیت الکرسی پڑھی. آیت الکرسی پڑھ کے میں نے دم کی، چھٹ سے دروازہ کھل گیا. بلی نکل کے بھاگی دوڑ کے، بلی نکل کے بھاگ گئے. میرا بندہ میرے ساتھ ہی مذاق کرتا ہے. بہرحال یہ اس طرح کے واقعات، اگر ایک دو واقعہ اور میں نقل کروں تو آپ کو شاید خوب یقین ہو جائے گا. ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا تو مسجد بند تھی، عام طور پر آنا جانا نہیں تھا، تو بڑے گیٹ تو دونوں بند رہتے نا. تو یہ جو ہے نا ادھر کا دروازہ معلوم ہے، ادھر ایک لکڑے کا دروازہ، یہ کھلا رہتا تھا، تو ادھر سے ہی آنا جانا عام طور پر ہوتا تھا. تو زیادہ لوگ تو کوئی آتے نہیں تھے، تو فجر سے پہلے میں آ جاتا تھا لاک ڈاؤن میں بھی، اور میں کوشش کرتا تھا اذان میں دوں، تو فجر کی اذان میں دیتا تھا. ایک مرتبہ عجیب اتفاق کہ میں اذان سے پہلے آیا، مجھے بھول ہوئی نہ کیا، میں سوچا 5 بج گیا، میں 4 بجے آ گیا. جو ہی اندر دیکھا ہوں، میں نام لے کے کہتا ہوں اللہ کبھی بیشی معاف کرے، وہ دونوں اللہ کے پیارے ہو چکے تھے پہلے. نام لوں، یہ ابو ذر بھائی بیٹھے ہیں یہاں، ایک وسیم سوڈا صاحب، اور ایک ہمارے بزرگ اور ہیں محلے کے عبد المقید جسنا، دونوں وہاں بیٹھے ہیں وہ سائڈ کے خالی حصے میں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ بیٹھ کر ان کی ہائٹ ایک انسان کی 3 ہائٹ ہے. بیٹھے ہیں دونوں سے پلانٹی مار کے، دونوں بات کر رہے ہیں، اور دونوں کی ہائٹ کتنی ہے؟ ہمارا جو قد ہے نا اس کا 3 ہائٹ ہے، پنکھے تک، اور دونوں بیٹھے ہیں. اور وہ جو زمین پیر کے نیچے سے کھسکی، وہی سے جو میں بھاگا تو ڈائریکٹ گھر پہ چلا گیا. جا کے ظاہر سی بات ہے، فطرت ہے، آدمی ڈرے گا نہیں. اپنی اہلیہ سے تذکرہ کیا، تب کے بعد سے آج تک میری اہلیہ مجھے اذان سے پہلے نہیں بھیجتی. اور بڑی نیک ہے ماشاءاللہ ہماری اہلیہ، مجھ سے زیادہ نمازی ہے، اللہ خیر کرے. بہرحال سپورٹ سے ہی کوئی چیز تیار ہوتی ہے. میری اہلیہ ابھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ گئی، شوال میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری نے ترجمہ قرآن ہدیہ دیا تھا، تو وہ ترجمہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا. اتنی تلاوت کی پابند، میں اٹھوں تو مجھے کھڑی ہو کے دیکھتے رہے، جب تک میں ان کی نظر سے اوجھل نہ ہوں گلیری میں کھڑی رہتی ہے. یہ واقعہ اس کے بعد سے اور پہلے نہیں آتا. ایک واقعہ اور سناتا ہوں. یہ ہمارا یہ حصہ ہے، اس کے اوپر ایک کلاس ہے، اس میں میں پڑھاتا ہوں قرآن بچوں کو ناظرہ. تو ایک دن ایسے فجر کے بعد مجھے موبائل میں کچھ کام کرنا تھا. اچھا ادھر بیٹھوں تو کوئی نہ کوئی آ جائے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو مجھے کچھ ضروری کام کرنا تھا. تو میں نے کہا اندر کلاس میں بیٹھ جاتا ہوں، وہاں کوئی نہیں آئیں گے. تو میں اندر گیا، وہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ہے، ڈیسک ہے، گدا ہے. تو میں وہاں بیٹھ گیا، تو بیٹھ کر بس موبائل نکالا اور یہی میں کچھ لکھنے لگا. جب میں آیا تو کوئی نہیں تھے. 2 منٹ بھی نہیں گزرے، میرے بازو میں، بالکل بازو میں، یہاں سے لے کر وہاں تک 10 فٹ کا آدمی سویا ہوا ہے چادر ڈھک کر. یہاں کی بات ہے، 10 فٹ کا آدمی، بھاگنے کو جگہ نہیں تھی مجھے، کدھر سے جاؤں. سچی میں ہے نا، آدمی حیران ہو جائے گا. 10 فٹ کا آدمی کہتے ہیں. میں تو آیا، ایک چھوٹا بچہ بھی سویا تو پتا چلے گا کلاس کتنا بڑا ہے، چھوٹا تو کلاس ہی ہے. ہاں یہاں سے لے کر وہاں تک چادر ڈھک کے سویا، نظر اٹھا کے دیکھا، بس کمال ہو گیا. ایک اور واقعہ سنا. لاک ڈاؤن میں 5 لوگوں کی تراویح ہوتی تھی نا، ہمارے یہاں بھی ایسے نظام تھا. یہ ہمارا بچہ بیٹھا ہے اعتکاف میں، حماد وہ سامنے ہے. تو ہم لوگ دوسرے مالے پہ تراویح پڑھنے چلے. تو تراویح میں پڑھا رہا تھا، علم طرح کی تراویح تھی، مجھ سے باہر پڑھاتے تھے اس زمانے میں. تو اچانک میرے پیچھے 4 لوگ کھڑے تھے، 5 لوگ غالباً، میں پڑھا رہا تھا. تو اچانک مجھے ایسی آواز آئی کہ کچھ لوگ گزر رہے ہیں، کچھ لوگ گزر رہے ہیں. تو ویسے بھی دل میں بھی لگا چکے، پہلے سب ہو چکا تھا ہمارے ساتھ. میں کہا بس وہی کہانی ہے. سلام پھیرا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ کچھ نظر آیا؟ تو یہ حماد ہی کہہ رہے تھے. نہیں، ہمیں بھی لگا کہ کچھ لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے، جس طرح بھاگوت دوڑ کے آتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے. اس سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ بھی نماز تراویح پڑھتے ہیں.
اس میں اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہر مسجد میں جنات ہے، صرف شکر محلے میں ہی، پر اتنا یہ ہے کہ ہم کو یہ نظر آ جاتا ہے۔ کئی موقعوں پر ان دو حضرات سے ملاقات ہے۔ میں پڑھنے بیٹھا تھا تو اچانک بلی ادھر سے گزر رہی تو مفتی مدثر صاحب کھڑے تھے، میں نے بلی سے کہا اے بھائی چلو واپس جاؤ، برابر واپس چلا گیا۔ مفتی مدثر پریشان، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے کسی کو کنٹرول میں لیا نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں کسی مخلوق کو، حالانکہ پرندہ پالنا جائز ہے لیکن مجھے بہت رحم آتا ہے اس کو پنجرے میں کیوں رکھنے کا، کسی کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس تعلق سے اور بھی کئی باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ تو باضابطہ یہ سوال ہوا کہ ہماری کوئی ضرورت ہو کسی موقع پر تو آپ بتائیں، ہم نوجوان ہیں، ہم نمازی ہیں، نیک ہیں، آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ ہو، ضرورت ہو تو آپ ہم کو آواز دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم کسی کو آواز نہیں دیتے، کسی کو آواز آپ جیسے ہو ویسے رہو، ہم اپنی جگہ پر ویسے رہیں گے۔ بہرحال اس طرح کے یہ مسئلے ہیں۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، یہ میرے چشم دید واقعات ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں، پھر بار بار توبہ کرتا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف کرے۔ ابھی علاقے میں کچھ سالوں پہلے میں ایک جلسے میں گیا تھا، اس جلسے کی تاریخ یہ تھی کہ جلسہ ایک ندی کے کنارے پہ ہوا اور مین مقرر مجھے بات کرنی تھی اور بھی 2 مولوی صاحب تھے لیکن مین بات مجھے کرنی تھی۔ تو اس ندی کے کنارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر 100 سال پہلے لوگ کچھ آباد تھے تو کسی وجہ سے بھاگ کے یہاں سے بستی چلی گئی تھی، لیکن وہاں جو مسجد تھی نا وہ مسجد کے نشان آج تک موجود ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس کو اس کا کیا کہتے ہیں نا بامبو وغیرہ کا پھوس کا بنا کے، اینٹ کا نہیں، وہ مسجد بنا کے ہی رکھے ہیں، وہ مسجد چھوٹی سی ایک دم مسجد بنا کے ہی رکھے ہیں۔ وہاں جلسہ ہوا تھا، جب میں اسٹیج میں گیا تو اتنی بھیڑ جلسے میں، باہر ایک بھی آدمی نہیں، جتنا پنڈال بنا ہے ایک دم لوگ سٹ کے بیٹھے ہیں اور اتنے ہی لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں۔ میں نے کہا ایسا جلسہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا بھائی، وہ بھی بہار بنگال کا تتر بتر والا جلسہ رہتا ہے عام طور پر، جو جانتے ہوں گے، اتنا منظم جلسہ تو میں نے دیکھا نہیں۔ میں اسٹیج میں جا کے بیٹھا تو اسٹیج میں ایک دم کھچا کھچ علماء کرام تھے بھرے ہوئے۔ تو ایک ہمارے قاری صاحب تھے، قاری اسلم صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے اناؤنسر جو مائکنگ کر رہے تھے ان سے کہا مفتی ابوالکلام آئے ہیں کیا؟ بولے آئے ہیں، میں پیچھے ہی بیٹھا تھا، آ گیا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اصل میں یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے کیا کہ اسی وقت سے یہ مختلف چیزیں یہاں محسوس ہو رہی ہے، اور دیکھیے بازو میں ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک دم قد آدم کے برابر ہی، اس سے تھوڑی سی ہائٹ لیکن چادر ڈھکا ہوا ہے، سویا ہوا ہے ایک آدمی پورے اسٹیج میں۔ اس کے سونے کی وجہ سے پورا مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے، پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد 2 مولوی صاحب کا بیان مکمل ہو گیا اور میری باری آئی، تو جو ہی میری باری آئی حضرت اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پھر مصیبت ہے، کب تک یہ سب جھیلوں؟ لیکن کبھی بھی کچھ تکلیف والی چیز الحمدللہ نہیں دیکھی۔ یتشکل باشکال مختلفہ، شکلیں مختلف اعتبار سے بناتی ہیں لیکن تکلیف نہیں دیتے الحمدللہ۔ بہرحال تو اٹھ کے بیٹھ گئے تو ایک دم انسانی شکل میں اناؤنسر صاحب سے بات یہ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے پہلے 5 منٹ مجھے بولنے دیا جائے، ایک دم انسانی شکل، کچھ نہیں۔ اب اناؤنسر بھی کون سے مولوی صاحب کو بلائے، وہ تو ہے، اس تو کوئی نام ہی نہیں۔ ان کو کھڑے ہوئے مائک میں وہ بولنے لگا کہ اصل میں ہم لوگ یہاں پر 350 جنات آج کے جلسے میں شریک ہیں۔ کتنے؟ 350 جنات ہم آج کے جلسے میں ہم آج شریک ہیں۔ یہ جو آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں بہت سارے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کلیکشن چندے کا جو تحریک چلی، آپ نے جم کے چندہ کیا، اس میں تقریباً 18,000 چندہ ہم نے دیا ہے۔ کتنے؟ ہمارا کوئی تذکرہ نہیں، کبھی ایک بار تو جزاک اللہ بول دیتے، ایسا وہ مائک میں بول رہا ہے، ایک بار تو جزاک اللہ بول دیتے۔ اناؤنسر نے فوراً مائک لیا، بہت شکر ادا کیا، بہت بہت شکریہ، ہم کو اس کا علم نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، ہم آپ کو جزاک اللہ کہتے ہیں۔ بہرحال اچانک وہ غائب ہو گیا وہاں سے، جو سویا ہوا تھا وہ ہے ہی نہیں، اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، مولوی صاحب کی طرف جو تقریر کر رہے تھے، وہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے اب عنوان کیا تھا نہیں تھا، وہی عنوان شروع ہو گیا جنات کا، اور پھر اس پر میں نے
लंबा बयान दिया। जलसा खत्म हुआ, दुआ हुई, कोई जाने के लिए तैयार नहीं, सब बैठे। मैंने कहा जलसा खत्म हुआ है, हम सब परेशान हैं। मैंने कहा कि भाई देखो यकीन के साथ, मैंने कहा आयतुल कुर्सी सब कोई पढ़ लो। मैंने पढ़वाया माइक में, मैंने कहा गारंटी है आप सब निकल जाए जमात बनाकर, 2-2 4-4 साथ में निकले, 2-2 4-4 साथ में निकले। हो सके तो आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते वहाँ से निकलें। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल, और मैंने कहा मैं कुर्सी में बैठा रहूँगा, किसी को कुछ भी मसला हो फौरन मुझे कॉल करें, मैं यहीं बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा वहाँ से गया, फिर उलमा किराम हम लोग बाद में वहाँ से गए। कल सुबह हम आए, फिर उस मस्जिद में हमने 2 रकात नमाज अदा की, जो नदी के किनारे पर जो मस्जिद थी। ये हमारे चश्मदीद वाक़यात हैं। एक वाक़या और सुनिए, हमारे इलाके में एक मस्जिद है, अभी खारकंडी मोहल्ले के इमाम साहब है ना, मौलाना शाहिद साहब सुन्नी मौलाना, उन्होंने एक मरतबा स्टेटस लगाया था एक मस्जिद का। तो स्टेटस लगाकर नीचे लिखे हैं कि हमारे इलाके इस्लामपुर की 100 साल कदीम मस्जिद। मैंने मौलाना को फ़ोन किया, मैंने कहा ये आपके इलाके की नहीं, यह हमारे इलाके की मस्जिद है। चूँकि उनका इलाका हमारा इलाका 22 किलोमीटर का दूर है, हाँ, तो 22 किलोमीटर दूर का। मैंने कहा ये मस्जिद हमारे इलाके की है, इस मस्जिद में हमको जुमा पढ़ाने की दावत है। उस मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर गालिबन बस्ती है, वहाँ पर कोई बस्ती नहीं है। मस्जिद इतनी लाजवाब और खूबसूरत है, छोटी है, इतने नक्शो निगार हैं, आजकल के ज़माने में कोई भी बनाने के लिए तैयार नहीं होगा कि इस तरह कोई एक मस्जिद बना दो, इतनी लाजवाब मस्जिद है। उस मस्जिद के बारे में मशहूर ये है, 5 टाइम की नमाज जिन्नात पढ़ते हैं, जुमा इंसान पढ़ते हैं। जुमा गांव से जुमा पढ़ने के लिए लोग आते हैं, तो उसमें वही मतलब जुमा पढ़ाने की दावत हुई। मैं यार कैसे पढ़ाओ जुमा में, वहाँ फिर वही मसला हमारे साथ। गया अल्हम्दुलिल्लाह, बयान किए, बयान के बाद हमने वहाँ पर जुमा पढ़ाई उस मस्जिद में। उस मस्जिद में एक बावड़ी है, यानी कुआँ है, वहाँ ट्यूबवेल वगैरह नल वगैरह कुछ नहीं है, वो कुआँ से निकाल करके पानी लोग उसमें वज़ू करते हैं। पता चला कि इस कुएँ में ही सारे जिन्नात रहते हैं, कितने सारे बड़े बड़े जिन्नात हैं इलाके के। और इस मस्जिद का पूरा में आप देखेंगे हफ्ता भर मस्जिद में ज़र्रा बराबर कोई कचरा नहीं, जबकि बाहर है एकदम खेत में, कौन साफ करता है? लोगों का कहना है हम सिर्फ जुमा को झाड़ू लगाते हैं, आते हैं तक, और वो भी आगे पीछे नहीं आता है कोई, सब साथ में आते हैं वक्त बनाकर, कोई 1-2 पहले नहीं आता है, कोई सफाई करने नहीं आता है। सब एक साथ आए, 25-30 लोग झाड़ू उड़ू लगा के जुमा पड़े, तो एक साथ सब निकलते हैं। तो उस कुएं में जिन्नात है। हमारी बस्ती का एक लड़का था नौजवान, वो बैल गाय चराने गया था, जानवर चराने, उसको जिन्नात ने उठा लिया। वो लोग सब परेशान। अचानक एक दिन देखे, 2-3 दिन के बाद उसके आंगन में बैठा हुआ है, अरे लोग पकड़े सब, अरे हम 3 दिन से परेशान हैं। तो कहने लगे फुला जो वहाँ मस्जिद है उसको मियाँ मस्जिद बोलते हैं, मियाँ मस्जिद का जो कुआं है बावड़ी, हम उसके अंदर ही 3 दिन थे। फिर वहाँ से हमको निकाल कर यहाँ हमको लाया गया। हुआ जिस्मुन नूरियुन यतशक्कलु बिअशकाल मुख्तलिफा, ये ऐसा नूरी जिस्म है जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कुदरत दी है। ये आयत करीमा का तर्जुमा हम कल भी कर चुके थे, इस पर उसके आगे का जो उन्वान है इस पर इंशाअल्लाह आइंदा कल बात करेंगे। अल्लाह